چند نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کہا کہ اس رات میں نا بہت سکون سا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، یہ رات بڑی ہی سکون والی ہوتی، شور و گل کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری نشانی فرمائی کہ اس رات کوئی بھی ستارہ نہیں ٹوٹتا۔ جنات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جنات جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے، اوپر سے انگارہ ٹوٹ کے ستارہ ٹوٹ کے جو ہے وہ اس کو لگتا ہے، تو اس رات کوئی بھی ستارہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی بیان فرمائی کہ اس رات چاند جو ہے نا، چاند ایک تھال کا کنارہ نہیں جو ہوتا، ایک بڑا سا تھال ہو، اس کے کنارے کو آپ ایک سائیڈ کو کاٹیں تو چاند اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب وہ کنارہ کیسا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ کنارہ کیسے کرنا ہے وہ کوئی سمجھدار آدمی ہی بتا سکتا ہے، کوئی عالم ہی بتا سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک علامات بیان فرمائی، کہا اس رات میں جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے رات کے گزر جانے کے بعد، تو صبح جو سورج جب نکل رہا ہوتا ہے نا، تھوڑی تھوڑی سفیدی جب نور نکلتا ہے، جو اس کی روشنی نکلتی ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی، سورج کے شروع نکلتے ہوئے جو شعاعیں ہیں وہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی مدھم سی ہوتی ہے، سرخی جو ہوتی ہے نا سورج کی، جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے سورج کے نکلنے سے پہلے، اگر آپ نے جو صبح باہر جانے والے ہیں روٹین کے ساتھ اگر غور کیا ہو تو سورج نکلنے سے پہلے سورج کی روشنی نکلتی ہے، ایک آسمان پر جو ہے نا وہ لالی سی پھیلتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے نا، اس سے اگلے دن مطلب جو صبح نکلتی ہے وہ جو سرخی ہوتی ہے وہ بڑی مدھم سی ہوتی ہے۔ اب جس نے بظاہر ہر دن غور کیا ہے کہ سورج کس طرح کا ہوتا ہے، سورج کی شعاعیں کس طرح کی ہوتی ہیں، اگر کسی نے مشاہدہ کیا ہے وہ تو اس بات کو جان لے گا کہ بھئی آج کی روشنی میں اور کل کی روشنی میں فرق تھا، اور جسے پتہ ہی نہیں وہ نہیں جانتا۔ بہرحال آسان طریقہ یہی ہے کہ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات کی جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ یہ راتیں ہیں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اور یہی رات کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے رات بہتر ہے، اور ہمارے ہاں اتنی عمر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو ہمارے مقدر میں کر دے، اس کی عظمت کو، اس کی رفت کو، اس کے مقام کو، اس کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا